میں چوپال UK کے پلیٹ فارم سے سبت حسن گیلانی حاضر ہوں، اور اگر آپ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچ بیانی سے کام لے رہے ہیں تو پھر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم اپنی آواز زیادہ سے زیادہ اپنے طبقے تک پہنچا سکیں۔ آج مجھے امریکن الیکشن میں جو بائیڈن کی جیت پر، جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے پر اور کاملا ہارس کے نائب صدر منتخب ہونے پر مختصر سی گفتگو کرنا ہے، تاکہ اس کے اثرات ہم جیسے غیر ترقی یافتہ معاشروں پر کیا پڑیں گے، بالخصوص پاکستان جیسے ممالک پر اس کے کیا اثرات متوقع ہیں۔ دیکھیے، جمہوریت کے کمپیوٹر میں، جمہوریت کے سسٹم میں ایک وائرس گھس آیا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے اس کے سافٹ ویئر میں ایک وائرس گھس آیا ہے، اور وہ وائرس یہ ہے کہ اپنے ملک کی اکثریت کو کسی ایک مقبول یا ان کے من پسند نعرے پر اپنے ساتھ ملا لو، اور پھر اقلیتوں کو جتنا بھی دبا سکتے ہو دبا لو، اور اس عوامی مقبولیت، اکثریت سے جو حاصل کرتے ہیں اس کی بنا پر آپ حکومت کر لیں۔ امریکہ میں اس وائرس کا نام ٹرمپ تھا۔ امریکن چونکہ جمہوریت پسند قوم ہے، انہوں نے بر وقت اس کا احساس کر لیا اور اپنا سافٹ ویئر درست کر لیا ہے۔ اور اس کی دوسری بڑی مثال ہندوستان میں مودی ہے، جس نے عوام میں مذہب کا جھنڈا اٹھا لیا اور ایک جمہوری سیکولر ملک کو ہندوتوا کا نعرہ دے کر مقبولیت حاصل کی، اکثریت حاصل کی، اور وہاں جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کی زندگی عذاب بنا دی۔ وہاں یہ مذہبی جھنڈا اٹھایا گیا، اور امریکہ میں نسلی جھنڈا۔ امریکہ میں چونکہ مکس خون کے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہاں بیرون ممالک سے آ کے لوگوں کی جو آبادی ہوئی ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو وہاں پہ جو گورے تھے، جو خالص امریکن تھے، انہیں یہ چیز باور کروائی گئی کہ ان کا راستہ روکنا ضروری ہے۔ تو اس نسلی نعرے کی بنیاد پر ٹرمپ نے اکثریت حاصل کر لی، لیکن بہت جلد وہاں کی نوجوان نسل کو یہ احساس ہو گیا، اور وہ نوجوان نسل 20، 22، 23، 24، 25 سال کی عمر کی ہے، اور جدید ترین تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس راستے پر چل کر ہمارا قومی تشخص بھی مجروح ہو رہا ہے، اور امریکہ کو بجائے عزت ملنے کے ذلت و رسوائی مل رہی ہے۔ دیکھیے، آپ کسی کمزور قوم کے غیر جمہوری طبقات کو اپنے ساتھ ملا کر وقتی مفادات تو لے سکتے ہیں، لیکن اس کے دیر پا اثرات مرتب جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے کبھی فائدہ مند نہیں ہوتے۔ دیکھیے، کمزور ممالک کی اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی ہیں، آپ مصر کی مثال لے لیں، مشرق وسطیٰ کی مثال لے لیں، سعودیہ کی مثال لے لیں، پاکستان کی، وہ ہر ملک کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی مٹھی میں ہے، مگر عوام امریکہ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ پاکستان کی مثال لے لیجئے، وہاں کی سیاسی اشرافیہ، وہاں کی آرمی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی مٹھی میں ہے، مگر عوام امریکہ سے نفرت کرتے ہیں۔
تو اب نوجوان نسل کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. نوجوان نسل چاہتی ہے کہ امریکہ کا جو چہرہ ہے بین الاقوامی سطح پر وہ علمی ہو، وہ انسانی حقوق کی بنیاد پر ہو. آپ ساری دنیا میں بنیادی انسانی حقوق کے لیے کام کریں، دنیا میں اپنا علم بانٹیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کو تقسیم کیجیے. یہ مشترکہ انسانیت کا ورثہ ہے. دنیا سے بھوک اور ننگ ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیجیے. تو یہ جو بیانیہ ہے، اس بیانیے کی جیت ہوئی ہے. اس نوجوان نسل نے آگے بڑھ کر ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور نائب صدر جو بنی ہے اس کی ماں ایک انڈین تامل خاتون ہے، اور اس کا والد ایک افریقن مزدور ہے، جن کی بیٹی آج امریکہ کی نائب صدر منتخب ہوئی ہے. یہ نہایت ہی عظیم خاتون ہے، کاملہ. ساری دنیا میں جمہوریت پسندوں کا اس سے رابطہ ہوتا ہے، اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے وہ ہر لمحہ کام کر رہی ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ملالہ کو اس نے بہت سپورٹ کیا تھا. اس کی ایک ایک ٹویٹ پر، ایک ایک بیان پر کروڑوں کے لائکس آتے ہیں. تو اب یہ جو نیا سیٹ اپ بنا ہے، یہ پاکستان میں عوامی سیاسی تحریک کو فائدہ پہنچے گا، وہ اسے سپورٹ کرے گا. دیکھیے میرے بھائیوں، دنیا میں اس وقت تک پائیدار اور بین الاقوامی سطح پہ مستحکم بنیادوں پر امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں سے دھواں اگل رہی ہیں. وہ فیکٹریاں، ان کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہے. جب تک یہ فیکٹریاں 24 گھنٹے تک کام کرتی رہیں گی، دنیا میں امن نہیں ہوگا. آپ اسلحہ پیدا کرتے ہیں، پھر اس اسلحے کو بیچنے کے لیے ایسے ماحول بناتے ہیں، ایسی پالیسیاں ترتیب دیتے ہیں کہ وہاں جنگ و جدل ہوتا ہے، وہاں عوامی خون بہتا ہے، تباہی اور بربادی پھیلتی ہے. اسلحہ بیچ کے آپ کو فائدہ تو ہو جاتا ہے، لیکن دنیا اس پالیسی سے تباہ ہو رہی ہے. ابھی ماضی قریب میں شام سے قافلے تانتا باندھے ہوئے مغرب کی طرف رخ کیا ہوا تھا انہوں نے. تو جرمنی کی چانسلر نے یہ بیان دیا تھا کہ شام سے سعودیہ قریب ہے، مگر اپنے مسلمان بھائیوں کو اس نے کوئی تحفظ نہیں دیا، کوئی پناہ نہیں دی. اس پناہ کے لیے سب سے پہلے بائیں کھول کے جرمنی آگے بڑھا. تو یہ تو ایک حقیقت تھی، لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھا کہ آپ ایسی پالیسیاں کیوں ترتیب دے رہے ہیں کہ جب آپ ان لوگوں کے گھر تباہ کریں گے، جب آپ وہاں کی مقامی آبادیوں کو تہس نہس کر دیں گے، تو لٹے ہوئے گھروں سے نکلے ہوئے مسافر کہاں پناہ لیں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں مہاجرین کم ہوں، غیر ملکیوں کی تعداد کم ہو، تو ان کے گھر میں امن ہونے دو، وہاں سکون ہونے دو. وہاں پہ جرنیلوں کو مضبوط نہ کرو، بلکہ سیاسی قوتوں کو مضبوط کرو، جمہوریت کو مضبوط کرو، وہاں جمہوری ادارے فروغ پا سکیں، وہاں امن ہو. تو کس کا دل کرتا ہے اپنے باپ دادا کا گھر چھوڑنے کو؟ تو اب یہ پروان چڑھ رہی ہے یہ سوچ. برطانیہ میں بھی یہ سوچ بہت مستحکم ہو رہی ہے. ابھی سابقہ برطانیہ کے لیبر لیڈر جیرمی کوربن نے بھی کہا تھا کہ برطانیہ کو ایٹم بم کی کیا ضرورت ہے، تو جس پہ اعتراض بھی ہوا تھا. لیکن یہ سوچ اب ساری دنیا میں، بالخصوص ترقی یافتہ دنیا میں، یہ پروان چڑھ رہی ہے کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، اور جدید ذرائع ابلاغ اب دنیا کے کسی کونے میں کوئی پتا بھی ہلے تو دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا انسان اسے فوراً دیکھ لیتا ہے. جب آپ کا میز انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوتا ہے تو وہ دور کسی ہندوستان کے کونے میں، پاکستان کے کسی کونے میں ایک بھوکا ننگا انسان بیٹھا ہوا بھوک ننگ سے مجبور ہو کے خودکشی کر رہا ہے، اپنے بچوں کو مار رہا ہے، تو وہ یہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ
کیا اس کی بھوک ننگ کے ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں؟ اور یہ جو بھی ہے یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے، یہ انسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئندہ فیوچر انسانیت کا ہے، آئندہ انسانی سوچ کو پروان چڑھنا ہے، نہ کہ عسکریت کی سوچ پر مبنی معاشروں نے ترقی کرنی ہے۔ معاشرے بموں سے ترقی نہیں کرتے، بم تو ہمارے پاس بھی ہے، لیکن آج ہندوستان نے کشمیر پر جو شب خون مارا ہے، تو کیا ہم بم کی وجہ سے ہم نے کشمیر کو بچا لیا ہے؟ یا ہندوستان نے اس وجہ سے اپنے عزائم میں کامیابی حاصل کی ہے کہ اس کے پاس بم ہے؟ نہیں بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ وہ اس لیے کامیاب ہوا ہے کہ اس کی معیشت ہماری معیشت سے مضبوط ہے، اور اس کی جمہوریت ہماری جمہوریت سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور آج پاکستان اپنی تاریخ میں جتنا کمزور آج ہے، پہلے کبھی اتنا کمزور نہیں تھا۔ یہ ہے بنیادی وجہ۔ اسلحے کے بڑے ڈھیر تو رشیا کے پاس تھے، مگر اس کا خزانہ کمزور تھا، خزانہ خالی ہو رہا تھا، اس لیے وہ ملک ٹوٹا۔ اسلحے کے ڈھیروں نے اسے نہیں بچایا۔ ہمیشہ مضبوط معیشتیں ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں۔ جدید صنعتی ادارے ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ جدید مضبوط معیشت کے بغیر کوئی فوج بھی مضبوط نہیں ہو سکتی، وہ کسی محاذ پر کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جب تک اسے پیچھے سپورٹ کرنے کے لیے ایک مضبوط معیشت نہ ہو۔ اور آج دنیا میں جو سوچ پروان چڑھ رہی ہے وہ انسانی سوچ ہے، اور انشاءاللہ صدیوں سے لٹا پٹا ہوا یہ قافلہ انسانیت کا، بنی نوع انسان کا، یہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آگے بہتر منزل آنے والی ہے۔ اور اب اس جیسے مودی جیسے بیانیے، ٹرمپ جیسے بیانیے ہمیں شکست کھائیں گے۔ مجھے آخر میں ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ نفرتوں کے نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا، نفرتوں کے نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بہت کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔